السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل سے رمضان شروع ہے. یہ روزوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور اپنی روحانی اصلاح کے لیے مہیا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مہینے سے ہر احمدی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ تبھی ہوتا ہے جب رمضان کے بعد بھی ہم محبت الہی اور عبادت کے معیار قائم رکھ لیں، بلکہ بلند کرنے کی کوشش کریں. تبھی ہم اپنے مقصد پیدائش کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے. جیسا کہ گزشتہ چند جمعوں سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی، عبادت کے طریق اور معیار اور مومنین کو اس پر عمل کرنے کی جو آپ نے نصائح فرمائی، ہدایات فرمائی ہیں، ان کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں. پھر آپ کے غلام صادق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں واقعات بیان کیے تھے. تو یہ مضمون تو چل رہا ہے ابھی بھی، اور آج رمضان کی مناسبت سے بھی یہی چلتا رہے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے اسی حوالے سے کچھ واقعات بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعاؤں کی طرف کا جن کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ عبادت اور محبت الہی کے ان واقعات کو جو آقا اور غلام کے ہیں یہاں تک ہمیں لے آیا کہ ہم رمضان میں داخل ہو گئے. ہمیں اپنا جائزہ بھی اس لحاظ سے لینے کی توفیق مل رہی ہے اور مل سکتی ہے کہ ہم اپنی حالتوں کو بہتر کر سکیں. بس جو واقعات میں بیان کروں گا یا کرتا رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے اور جائزہ لینے کے لیے انہیں اپنے سامنے رکھے اور کوشش کرتا رہے کہ ہم ان باتوں اور اعمال پر بھی عمل کریں گے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق کے عبادت کے طریق تھے، یا جو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق تھا. صرف یہی نہ ہو کہ ہم ان واقعات کو سنیں اور معزوز ہوں، بلکہ یہ ہمارے لیے رہنما ہونے چاہیے. واقعات میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. انہوں نے مکرم مولوی محمد عبداللہ بطالوی صاحب کو بیان لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 1907 کی غالباً بات ہے کہ ایک دفعہ امت الرحمن صاحبہ بنت قاضی ضیاء الدین صاحب مرحوم
جو کہتے ہیں میرے رشتہ دار بھی تھی ننیالی، انہوں نے ایک کاغذ کا پرزہ مجھے دیا جو ردی کے طور پر تھا، لیکن چونکہ اس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ام المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی عبارتیں تھیں، اس لیے میں نے ان کو تبرکاً نہایت شوق سے حاصل کیا اور محفوظ رکھا۔ وہ کہتے ہیں کسی وقت مجھ سے کوئی ادھر ادھر ہو گیا، کسی کتابوں میں چلا گیا، لیکن بہرحال چونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ کا تعلق ہے جو مجھے امت الرحمان صاحبہ نے خود سنایا تھا، اس لیے اس بتکلفانہ لکھی ہوئی عبارت میں جو اس پرچے پہ لکھی ہوئی تھی، جو بظاہر کاغذ ردی کاغذ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق باللہ، تقویٰ، طہارت اور عبادت میں شغف پر روشنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امت الرحمان صاحبہ جن دنوں حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں رہا کرتی تھیں، انہوں نے دیکھا اور کہتی ہیں مجھے بیان کیا کہ ایک دن حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت ام المومنین نے یہ تجربہ کرنا چاہا کہ دیکھیں آنکھیں بند کر کے کاغذ پر لکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب آپس میں گھریلو ماحول ہے، اس میں یہ تجربہ ہو رہا ہے میاں بیوی کا۔ چنانچہ وہ پرزہ کاغذ پکڑ کر اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے کہتے ہیں یہ عبادت لکھی جو مجھے حرف بحرف یاد ہے، کہ کاغذ گم ہو گیا لیکن مجھے یاد ہے، اور بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ دستیاب بھی ہو جائے تو یہی الفاظ اس پر لکھے ہوئے ہوں گے۔ حضور نے آنکھیں بند کرنے کی حالت میں جو لکھا وہ یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور 5 وقت اس کے حضور دعا کرتا رہے۔ بس یہ وہ معیار ہے جس کی آپ نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو تلقین کی۔ آپ کو ہر وقت صرف یہی خیال رہتا تھا کہ میرے ماننے والے بلکہ ہر مومن انسان ایسا ہو جس میں خدا خوفی ہو اور وہ ہمیشہ عبادت کی طرف توجہ رکھنے والا ہو۔ بہرحال اس تحریر پہ حضرت اماں جان کی بھی تحریر تھی، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، جو عام گھریلو معاملات کے بارے میں تھی۔ حضرت اماں جان کے سادہ الفاظ تھے، وہ یہ تھے کہ محمود میرا پیارا بیٹا ہے، کوئی اس کو کچھ نہ کہے۔ اور پھر ایک اور فقرہ بچوں کے بارے میں ہی تھا کہ مبارک احمد بسکٹ مانگتا ہے۔ تو یہ بہرحال دونوں کی تحریریں تھیں۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ عام گھریلو باتیں تھیں جو انہوں نے لکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت اگرچہ شکستہ تھی لیکن پختہ تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لکھا تھا، جو لگ رہا تھا کہ سیٹ کے لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں پختگی تھی اور پڑھی جاتی تھی۔ باوجود آنکھیں بند کر کے لکھنے کے اس میں سطر بندی مثل دوسری تحریرات کے قائم تھی۔ اسی طرح دوسری تحریرات میں سیدھا لائن میں آدمی لکھتا ہے، وہ قائم تھا، سیدھی لائن تھی، لیکن حضرت ام المومنین کے حروف اپنی جگہ سے اوپر نیچے تھے اور سطر بندی بھی قائم نہیں رہی۔ لیکن کہتے ہیں خاص بات جو اس میں ہے، یہ تو خیر ہو گئی ہے لکھی ہوئی تحریر کیا تھی، جس کا مجھے ہمیشہ لطف آتا ہے، اور واقعی یہ لطف والی بات ہے کہ اپنے گھر میں بے تکلفانہ بیٹھے ہوئے بھی اگر اچانک بے سوچے سمجھے کوئی بات حضور کو لکھنی پڑتی ہے تو وہ نصیحتانہ کلمات کے سوا اور کوئی نہیں سوچی۔ اور ام المومنین نے یہ عبارت ایسی تھی جو ماحول کے مطابق ان کے ذہن میں موجود ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے لکھا ہے یہ آگے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ فرق ہے جو معموروں اور دوسروں میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کے دل میں ایک درد تھا کہ کس طرح انسانوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لایا جائے اور ان میں عبادت کا شوق پیدا کیا جائے۔ بس یہ ایک سادہ سی گھر کے ماحول کی بات ہے، لیکن اس میں بڑا گہرا سبق ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، میاں عبداللہ سنوری صاحب نے بیان کیا۔ حضرت صاحب نے 1884 میں ارادہ فرمایا کہ قادیان سے باہر جا کر کہیں چلا کشی فرمائیں اور ہندوستان کی سیر بھی کر لیں گے۔ چنانچہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ سوجان پور ضلع گرداسپور میں جا کر خلوت میں رہیں، اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پوسٹ کارڈ میاں عبداللہ کہتے ہیں مجھے روانہ کیا۔
تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی سفر اور ہندوستان کے سفر میں ساتھ رکھیں۔ حضور نے منظور فرمایا، مگر پھر حضور کو سفر سوجان پور کے متعلق الہام ہوا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی، چنانچہ آپ نے سوجان پور جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ہوشیار پور جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ ماہ جنوری 1886 میں ہوشیار پور جانے لگے تو مجھے خط لکھ کر حضور علیہ السلام نے قادیان بلایا، میاں عبداللہ کو، اور شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور کو خط لکھا کہ میں 2 ماہ کے واسطے ہوشیار پور آنا چاہتا ہوں، کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں جو شہر کے کنارے پر ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو، 2 منزلہ ہو اور باہر ہو۔ شیخ مہر علی نے اپنا ایک مکان جو طویلے کے نام سے مشہور تھا خالی کر دیا۔ حضور بحلی میں بیٹھ کر، یعنی بحلی چھوٹی بیل گاڑی کو کہتے ہیں، دریائے بیاس کے راستے تشریف لے گئے۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد علی اور فتح خان صاحب ساتھ تھے۔ فتح خان رسول پور متصل ٹانڈا ضلع ہوشیارپور کا رہنے والا تھا اور حضور کا بڑا معتقد تھا، مگر بعد میں بدقسمتی ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے اثر کے نیچے آ کر مرتد ہو گیا۔ تو حضور جب وہاں دریا پہ پہنچے تو دریا میں انہوں نے کشتی لی، وہاں دریا کراس کرنے کے لیے کشتی لی۔ جب کشتی چل رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں مجھے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میاں عبداللہ، کامل کی صحبت اس سفر دریا کی طرح ہے جس پہ پار ہونے کی امید ہے اور غرق ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ یعنی جو انسان کامل ہو، بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، اس کی صحبت میں رہنے والا انسان دونوں طرح اس کا انجام ہو سکتا ہے، یا وہ پار بھی لگ سکتا ہے، یا جس طرح ہم دریا میں کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی ڈبو بھی سکتی ہے ہمیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی یہ بات سرسری طور پر سنی، مگر جب فتح خان مرتد ہوا تو مجھے حضرت صاحب کی یہ بات یاد آئی۔ بہرحال کہتے ہیں ہم راستے میں فتح خان کے گاؤں میں قیام کرتے ہوئے دوسرے دن ہوشیارپور پہنچے۔ وہاں جاتے ہی حضرت صاحب نے طویلے کے بالا خانے میں قیام فرمایا، اور اس غرض سے کہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ہم تینوں کے الگ الگ کام مقرر فرما دیے۔ میرے سپرد کھانا پکانے کا کام ہوا، فتح خان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ بازار سے سودا وغیرہ لایا کرے۔ شیخ احمد علی کا یہ کام مقرر ہوا کہ گھر کا بلائی کام اور آنے جانے والے کی مہمان نوازی کرے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے بدریہ دستی اشتہارات اعلان کر دیا کہ 40 دن تک مجھے کوئی صاحب ملنے نہ آئیں اور نہ کوئی صاحب مجھے دعوت کے لیے بلائیں۔ ان 40 دن گزرنے کے بعد میں یہاں 20 دن اور ٹھہروں گا۔ ان 20 دنوں میں ملنے والے ملیں، دعوت کا ارادہ رکھنے والے دعوت کر سکتے ہیں، اور سوال و جواب کرنے والے سوال جواب کر لیں۔ حضرت صاحب نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ڈیوڑی کے اندر کی زنجیر ہر وقت لگی رہے، یعنی دروازہ اندر سے لاک ہو، اور گھر میں بھی کوئی شخص مجھے نہ بلائے۔ میں اگر کسی کو بلاؤں تو اس حد تک میری بات کا جواب دے جس حد تک کہ ضروری ہے، اور نہ کوئی اوپر بالا خانے میں میرے پاس آئے، نہ اوپری منزل میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے کوئی اور آئے۔ بہرحال کہتے ہیں میرا کھانا اوپر پہنچانے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا کھانا اوپر پہنچا دیا جاوے، مگر اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ میں کھانا کھا لوں، خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں اوپر پڑھا کروں گا اپنی، کیونکہ میں چلہ کاٹ رہا ہوں، تو میں اپنی اوپر نماز پڑھوں گا اور تم لوگ نیچے پڑھ لیا کرو اکٹھے۔ جمعہ کے لیے آپ نے یہ فرمایا بہرحال کہ جمعہ کیونکہ ضروری ہے، اس لیے کوئی ویران سی مسجد تلاش کرو جو شہر کے ایک طرف ہو جہاں ہم علیحدگی میں نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ شہر کے باہر ایک باغ تھا جس میں ایک چھوٹی سی مزان مسجد تھی، وہاں جمعہ کے دن حضور تشریف لے جایا کرتے تھے اور ہم کو نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی خود پڑھتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں کھانا چھوڑنے اوپر جایا کرتا تھا اور حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر کبھی حضور مجھ سے خود کوئی بات کرتے تو جواب دے دیتا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ
ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان واقعات کو لکھا جاوے تو وہی کئی ورق ہو جائیں۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پسرے موعود کے متعلق الہامات بھی اسی چلے میں ہوئے تھے، اور بعد میں چلے کے ہوشیار پور سے ہی آپ نے اس پیشگوئی کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ 20 فروری 1886 کا اشتہار ہے، جو جماعت میں پیشگوئی مسلم موت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص توارد ہے کہ آج 20 فروری ہے اور پسرے موعود کی پیشگوئی کے بڑی شان سے پورا ہونے کا دن بھی ہے۔ وہ پسرے موعود جو پیدا ہوا پیشگوئی کے مطابق 52 سال خلافت اسی قائم رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابیوں سے نوازا۔ وہ ساری پیشگوئیاں، الہامات اور باتیں پیشگوئی مسلم موت میں تھیں، وہ سب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ میں پوری ہوئیں۔ اور یہ توارت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ آج کے دن ہی میرے سامنے آ گیا، ورنہ آگے پیچھے بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسی میں یہ حکمت تھی کہ آج کے دن ہی آئے اور میں بیان بھی کر دوں۔ 20 فروری کے حوالے سے پیشگوئی مسلم موت کا دن ہے۔ اس واقعے کا پس منظر بھی بیان ہو گیا، کس طرح آپ گئے، چلہ کشی کی اور آپ کو وہاں بشارتیں دی گئیں۔ اس کے جلسے بھی آج کل ہو رہے ہیں جماعت میں، اور اس سے تاریخ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ MTV پروگرام آ رہے ہیں، ان سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب 40 دن گزر گئے تو پھر آپ حسب اعلان 20 دن اور وہاں ٹھہرے۔ ان دنوں میں کئی لوگوں نے دعوتیں بھی کیں، کئی لوگ مذہبی تبادلہ خیالات کے لیے آئے، اور باہر سے حضور کے پرانے ملنے والے لوگ بھی مہمان آئے۔ انہی دنوں میں مرلی دھر سے آپ کا مباحثہ ہوا، جو سرما چشم عاریہ میں درج ہے۔ جب 2 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت صاحب واپس اسی راستے سے قادیان روانہ ہوئے۔ ہوشیار پور سے 5 میل کے فاصلے پر ایک بزرگ کی قبر ہے، وہاں پہ ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے یہاں سفر کے دوران، جہاں باغیچہ سا لگا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر حضور تھوڑی دیر کے لیے بہلی سے اتر آئے اور فرمایا، یہ عمدہ سایہ دار جگہ ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور قبر کی طرف تشریف لے گئے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو گیا، اور شیخ احمد علی اور فتح خان بہلی کے پاس ہی رہے۔ آپ مقبرے پر پہنچ کر دروازہ کھول کر اندر گئے، اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور تھوڑی دیر تک دعا فرماتے رہے۔ پھر واپس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جس بزرگ کی یہ قبر ہے وہ قبر سے نکل کر 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئے، اور اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو میں ان سے باتیں بھی کر لیتا۔ ان کی آنکھیں موٹی اور رنگ سانولا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہاں کوئی مجاور ہے تو اس سے ان کے حالات پوچھیں اس بزرگ کے۔ چنانچہ حضور نے مجاور سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ میں نے ان کو خود تو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی وفات کو قریباً 100 سال گزر گئے ہیں۔ ہاں، اپنے باپ دادا سے یہ سنا ہے کہ یہ اس علاقے کے بڑے بزرگ تھے، اور علاقے میں ان کا بہت اثر تھا۔ حضور نے پوچھا ان کا حلیہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ سنا ہے کہ سانولا رنگ تھا اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہو کر قادیان پہنچے۔ وہی حلیہ بیان کیا جو حضرت مسیح نے بیان فرمایا تھا کہ بزرگ سامنے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کلام ہوتا ہے مردوں سے، بعض نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو، نبیوں کو کلام بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، بعض نظر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں۔ بہرحال یہ سفر ختم ہوا اور وہ قادیان پہنچے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سفر کے بارے میں میاں عبداللہ سے دریافت کیا کہ حضرت صاحب اس خلوت کے زمانے میں کیا کرتے تھے اور کس طرح عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت میاں عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ آپ اوپر بالا خانے میں رہتے تھے اور ہمیں اوپر جانے کا حکم نہیں تھا۔ کھانے وغیرہ کے لیے جب ہم اوپر جاتے تو اجازت لے کر جاتے۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک دن جب میں کھانا رکھنے اوپر گیا
تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ بورے کا منفیہ و من حولہ، کہ اور حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ منفیہ سے میں مراد ہوں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، اور من حولہ سے تم لوگ مراد ہو جو میرے ساتھ ہو۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں تو سارا دن گھر میں رہتا تھا، صرف جمعے کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ باہر جاتا تھا، اور شیخ حامد علی بھی اکثر گھر میں رہتا تھا، لیکن فتح خان اکثر سارا دن باہر رہتا تھا، اور غالباً اسی الہام کے وقت وہ بھی باہر تھا۔ یہ میاں بشیر احمد صاحب کا خیال ہے۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ ان دنوں فتح خان حضرت مسیح علیہ السلام کا اتنا متقد تھا کہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ حضرت صاحب کو تو میں نبی سمجھتا ہوں، اور میں اس بات پر پرانے معروف عقیدہ کی بنا پر گھبراتا تھا کہ نبی کس طرح آ سکتا ہے، اب تو نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن فتح خان اس وقت آپ کا اتنا متقد تھا کہ آپ کو نبی اس وقت بھی کہتا تھا جب ابھی آپ نے بیعت بھی نہیں لی تھی، دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کسی قسم کا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب اسے ٹھوکر لگی تو وہ مرتد ہو گیا۔ بس اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے انجام بخیر کی دعا اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور خاص طور پہ ان دعاؤں میں جو رمضان میں کریں، یہ دعا بھی ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے، ایمان میں مضبوط رکھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک دفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو حضور نے مجھے فرمایا مجھے خدا اس طرح مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے کہ اگر میں ان میں سے کچھ تھوڑا سا بھی ظاہر کروں تو یہ جتنے معتقدین نظر آتے ہیں سب پھر جائیں۔ اور ویسے ہوا بھی عملاً یہی کہ بعض لوگ جب آپ نے دعویٰ کیا تو پھر بھی گئے، مخالفت میں بڑھ گئے، کیونکہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس طرح باتیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ آپ کے بعض لوگ نماز کے فقہی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے اور نماز کی مختلف حرکات کس طرح ہوں۔ تو حضرت مسیح علیہ والسلام عبادت اور نماز کے وقت کس طرح کیا کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ ایک اس کے واقعہ میں آتا ہے میاں علی محمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے نماز کا طریق بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور کو نماز سنت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرض سے پہلے آپ سنتیں پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ ناف سے اوپر بندھے ہوئے تھے، اور دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کونی تک پہنچتی تھی، بلکہ کچھ پیچھے ہی رہتی تھی۔ سجدہ کرتے وقت آپ دونوں ہاتھوں کے درمیان ماتھا اور ناک زمین پر رکھتے تھے، اور انگلیاں سیدھی کعبے کی سمت ہوتی تھیں، ہاتھ یوں سیدھے ہوتے تھے۔ جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو کیونکہ آپ کی دستار مبارک ڈھیلی ہوتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، اس کو انگلی سے سیدھا کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ سنتیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سنتیں حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں اپنے والد ماجد کی قبر کے جنوب میں کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر فرض نماز شروع ہوئی جو مولوی نور الدین صاحب نے پڑھائی۔ اسی طرح حضرت محمد جمیل صاحب بیان کرتے ہیں جن دنوں پہلے طاعون کی بیماری پڑی اور حضرت اقدس باغ میں ڈیرا لے گئے، یعنی اپنے سارے خاندان سمیت وہاں شفٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم لوگ راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، اور کیونکہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے کھلی جگہ مناسب ہوتی ہے اس لیے اب وہاں گئے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں رات کے پہرے کے دوران ہم حضرت صاحب کے کیمپ کے پاس سے گزرتے اور حضرت حضور علیہ السلام نماز میں ہی مصروف نظر آتے، خدا جانے اب سوتے کس وقت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت چودھری بھائی عبد الرحمٰن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور تہجد کی نماز بڑی عاجزی سے پڑھا کرتے تھے، چنانچہ چھوٹی مسجد کے سامنے والی کوٹری میں بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضور کا معمول تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار دہراتے تھے۔ بس یہ دعا ہمیں بھی دہرانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے۔ حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب آپ کی تہجد کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جہلم جاتے ہوئے ہم لاہور میں میرے دادا حضرت میاں چراغ الدین صاحب مرحوم کے مکان
مبارک منزل میں ٹھہرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رات یہیں گزاری۔ ایک کمرے میں حضور کے سونے کے لیے جگہ بنا دی گئی۔ کہتے ہیں میں بھی اسی کمرے کے باہر دلان میں دروازے کے پاس سو گیا۔ رات کے کوئی 3 بجے جب میں جاگا اور کمرے کے اندر حضور کو دیکھا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی وضو کر کے حضور کے پیچھے کچھ فاصلے پر نماز پڑھنے لگ گیا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ حضور جتنا قیام یا رکوع یا سجدہ کرنے کی کوشش کروں، مگر نہ کر سکا۔ صرف 2 رکعتوں میں ہی میں سخت تھک گیا، اور حضور ابھی اسی رکعت میں تھے جس میں خاکسار شامل ہوا تھا، یعنی شامل ہوئے تھے جس رکعت میں وہ 2 رکعتیں حضرت پڑھ رہے تھے، وہ ابھی شروع ہی کی تھیں، قیام میں ہی تھے۔ تو کہتے ہیں میں تھک گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو نماز چھوڑ کے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ اپنے آقا کی اتباع میں آپ کی عبادت کا ایک نمونہ تھا، اور اس بات کی کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کس طرح حق ادا کرنا چاہیے، کیا جائے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ دن کے وقت جب حضور کے گرد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور جماعت کو تہجد پڑھنے کی تاکید فرما رہے تھے، تہجد پڑھنے کی تلقین فرما رہے تھے جماعت کو بھی، تو خاکسار نے عرض کیا کہ اگر تہجد نہ پڑھی جائے تو کم از کم کیا کیا جائے؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں نا، نظر نہیں پڑی جاتی، پھر کیا کیا جائے؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ اس وقت استغفار کثرت سے پڑھیں، خدا کی تسبیح و تحمید کثرت سے کریں، اس سے پھر تہجد پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب یہ دعائیں جو آپ نے سکھائیں وہ اس لیے نہیں کہ یہ تہجد کا متبادل ہو جائیں گی، بلکہ اس لیے کہ ان سے تہجد پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ حضرت مرزا بشیر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مجھ سے جب تہجد پڑھنے میں غفلت ہو جاتی ہے، غالباً مرزا بشیر صاحب کا ہی ہے بیان کہ میں یا راوی کا، تو میں اس پر عمل کرتا ہوں اور مجھے تہجد کی توفیق مل جاتی ہے۔ بس یہ وہ نسخہ ہے جسے ہمیں بھی سستی کے دنوں میں اپنانا چاہیے۔ آج کل ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور تہجد کی کچھ نہ کچھ توفیق تو مل ہی جاتی ہے، اگر نہیں بھی ملتی تو کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک مسجد میں تراویح پڑھائی جاتی ہے اور یہ متبادل کے طور پر ہوتی ہے، کمزوروں اور بیمار یا ایسے لوگوں کے لیے جو صبح اٹھ نہیں سکتے صحیح وقت پہ یا زیادہ وقت دے نہیں سکتے، لیکن یہ ایسا متبادل نہیں جو پورا حق ادا کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے غلام صادق کا طریق تو یہی ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی جائے۔ اس لیے چاہے تراویح پڑھ بھی لی ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 نفل یا 4 نفل ہی صحیح، لیکن نماز تہجد ضرور پڑھیں۔ اسی طرح حضرت خیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام بہار کے دنوں میں صبح کے وقت تقریباً 8 بجے قادیان سے سیر کے لیے نکلے۔ اس راستے پر جوہینی اور قادر آباد کے درمیان ہے اور جسے سڑک بھی کہتے ہیں۔ آپ نے قادیان کی زمین کی حد پر 2 نفل نماز پڑھی اور پھر ہمارے گاؤں کے پاس سے ہوتے ہوئے قادیان واپس تشریف لے گئے، یعنی سیر میں بھی آپ کو عبادت کا خیال رہا۔ اب قادیان میں رہنے والوں کا بھی کام ہے کہ آپ نے تو قادیان کے اندر بھی اور کناروں کو بھی نفل اور نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس بستی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کے معیاروں کو اونچا کریں۔ حضرت ملک نیاز محمد صاحب کہتے ہیں کہ 1904 میں جب میں قادیان گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوران مقدمہ کرم دین والے گرداسپور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب میں بھی وہاں گیا تو ایک تالاب کے نزدیک ایک مکان میں حضور فروکش تھے اور احباب جماعت بھی وہاں ٹھہرتے تھے۔ لنگر خانہ بھی اسی کے ایک حصے میں جاری تھا۔ کچہری میں میں نے دیکھا کہ حضور کے لیے ایک دری بچھائی جاتی تھی اور حضور اس پر بیٹھتے تھے اور دوسرے احباب بھی اس پر بیٹھتے تھے۔ وہ ایک بڑی دری تھی، سارے بیٹھ جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بات میں نے نوٹ کی جو خاص طور پر یاد ہے حضور کے ہر وقت باوضو رہنے کے بارے میں، کہ حضور جب بھی پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے تو اس کے بعد وضو ضرور کر لیتے تھے، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ہر وقت باوضو رہتے ہیں۔
آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت آہستگی سے مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت چودھری بھائی عبدالرحیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں حضور کا معمول تھا کہ حضور نمازوں میں عموماً سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں سب سے پہلے پہنچوں، مگر حضور وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حضور اقدس نے اپنی جوانی کا ایک حصہ جو کہ کم و بیش 7 سال پر محیط تھا سیال کوٹ میں گزارا۔ وہاں بھی آپ کے جو شب و روز گزرے ان میں محبت الہی سب سے نمایاں وصف تھا، اور جس نے بھی بیان کیا اس نے حضور کی خلوت و گوشہ نشینی اور نماز و تلاوت میں انہماک کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اس ضمن میں سیال کوٹ کے چند معتبر اور بزرگ سمجھے جانے والے افراد کی شہادتیں پیش کرتا ہوں میں۔ حکیم بدر حسین صاحب لکھتے ہیں، یہ ان کی شہادت ہے، گو کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوی معمولیت کے بعد دشمنان احمدیت کی صف اول میں چلے گئے تھے، اور بطور ناول حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض واقعات پر معاندانہ اعتراضات بھی کیے، تاہم حضور کے زمانہ قیام سیال کوٹ کی پاکیزہ یاد کو مخالفت کے ہجوم میں بھی فراموش نہیں کر سکے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، ثقہ صورت یعنی بڑے قابل اعتماد شکل والے اور شخصیت، عالی حوصلہ اور بلند خیالات کے انسان اپنی علو ہمتی کے مقابل کسی کا وجود نہیں سمجھتا۔ اندر قدم رکھتے ہی وضو کے لیے پانی مانگا، جس وقت واقعہ بیان کر رہے ہیں وہاں جس کمرے میں داخل ہوئے وہ، اور وضو سے فراغت پا کر نماز مغرب ادا کی۔ وظیفہ بھی تھا، وظیفہ میں تھے، اس کے بعد پھر ذکر الہی بھی کیا۔ پھر مشہور مسلم لیڈر مولوی ظفر علی خان صاحب کے والد بزرگوار، اخبار ذمہ دار کے ایڈیٹر منشی سراج الدین صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ مرزا غلام احمد نے 1860 یا 1861 کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22-23 سال ہوگی، اور ہم چشم دید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی آپ نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ کاروبار ملازمت کے بعد ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا، اور وہ عوام سے کم ملتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی سیالکوٹ میں سید میر حسن صاحب سے ملے، ان کا گزشتہ بھی خطبہ میں نے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے چشم پر آب ہو کر فرمایا، بڑی نرم آنکھوں کے ساتھ فرمایا، افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی، ان کے کمالات روحانی کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی معمولی انسان کی زندگی نہ تھی، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور دنیا میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو ایک عام آدمی جو دیہاتی ہے اس کو بھی اس کے متعلق ہے کہ اس نے بھی کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی نور کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے اور برگزیدوں کے چہروں پر سے نور ٹپکتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ ان سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی مقدمے کے واسطے میں ڈلہوزی پہاڑ پر جا رہا تھا، تو راستے میں بارش آ گئی، میں اور میرا ساتھی چکے سے اتر آئے اور ایک پہاڑی آدمی کے مکان کی طرف گئے جو راستے کے پاس تھا۔ میرے ساتھی نے آگے بڑھ کر مالک مکان سے اندر آنے کی اجازت چاہی، مگر اس نے روک دیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، بیچاروں غریبوں کے مکان تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ اس پر ان کی باہم تکرار ہو گئی اور مالک مکان تیز ہو گیا اور گالیاں دینے لگ گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے آنا ہے، اس نے کہا میں نہیں آنے دینا، تو تکرار شروع ہو گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں یہ تکرار سن کر آگے بڑھا، اور جو ہی میری اور مالک مکان کی آنکھیں ملیں تو پیشتر اس کے کہ میں کچھ بولوں، اس نے اپنا سر نیچے ڈال لیا اور کہا کہ میں یہ بات کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک جوان لڑکی ہے، اس لیے میں
اجنبی آدمی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتا، مگر آپ بے شک اندر آ جائیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ ایک اجنبی آدمی تھا، نہ میں اسے جانتا تھا اور نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ تو یہ دراصل وہ خدائی نور ہے، شرافت اور عبادت کی نشانی تھی جو آپ کے چہرے سے اسے بھی نظر آ گئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر آ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات ہر وقت آپ کے مد نظر رہتی تھی، کسی بھی مصروفیت یا مشغولیت نے آپ کو ذکر الہی سے دور نہیں کیا۔ چنانچہ مقدمات میں بھی ہم نے یہی اسوہ دیکھا ہے، میں نے پہلے واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں نماز کا اہتمام اور التزام ایک مشکل امر ہوتا ہے جب مقدمہ پیش ہو رہا ہو، لیکن آپ خدا کی محبت میں ایسے متوکل اور بے نیاز تھے کہ مقدمہ عدالت میں پیش ہے، حاضری کا کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، ہر کارہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا آپ عدالت کی صدا کو چھوڑ کر اور غیر حاضری سے ہونے والے نقصانات کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ ہے اصل چیز جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے وقت میں نماز کو بہرحال مقدم کریں۔ یہ وہ اسوہ ہے اور نمونہ ہے جو ایک مومن کا خاصہ ہے۔ آپ نے اپنے آقا سے یہ سیکھا اور اس پر عمل کیا اور ہمارے سامنے یہ نمونہ رکھا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی حالت بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مقدمات کا یہ سلسلہ بڑا لمبا تھا اور چیف کورٹ تک بعض مقدمات کی پیروی آپ کو کرنی پڑتی تھی۔ تو لکھتے ہیں کہ میں اس سیرت کے پڑھنے والوں کو حضرت مرزا صاحب کی زندگی کے اس حصے سے واقف کرتے ہوئے جس امر پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا تعلق باللہ ہے۔ جن لوگوں کو حضرت صاحب کی صحبت میں رہنے اور آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا ہے، یا جنہوں نے ان تقریروں کو جو شائع ہو چکی ہیں پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب ہمیشہ دست باکار اور دل بایار، یعنی ہاتھ کام میں اور دل یار میں، دل یار یعنی خدا کی یاد میں مصروف ہے، اور اس کی بھی یہی آپ ہدایت فرماتے تھے۔ مقدمات میں فریق مقدمہ کو عام طور پر دیکھا گیا کہ مدعی ہو یا مدعا علیہ ایک اضطراب اور بے قراری کی حالت میں ہوتے تھے، مگر مرزا صاحب جب مقدمات کی پیروی کے لیے جاتے تو طبیعت میں کوئی بے چینی اور گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، پورے استقلال اور وقار کے ساتھ دل بایار متوجہ رہتے۔ جہاں یہ مقدمات کی پیروی محض اطاعت والد کی فرض کے ادا کرنے کے لیے تھی، وہاں آپ نے ان مقدمات کے دوران کبھی نماز قضا نہیں کی اور اس طرح ان فرائض سے غافل نہیں ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں۔ عین کچہری میں وقت نماز پر اسی طرح مشغول ہو جاتے، گویا آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور پھر واقعات بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ وہی اس طرح کچہری سے آوازیں پڑتی تھی، بعض دفعہ ایسا ہوا مگر آپ بے پرواہ ہوئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مقدمات کے ان سفروں میں بھی ہر لمحہ اگر دھیان رہا تو اسی ذات کا جو خالق اور رب العالمین ہے۔ آپ کو طلوع ہوتے ہوئے سورج، رات کے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند ستاروں، گرتے ہوئے جھرنوں اور آبشاروں، بلند و بالا پہاڑوں، بہتے پانیوں، لہلہاتے کھیتوں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور رعد و برق کی آوازوں میں ایک ہی ہستی کا پرتو نظر آتا تھا اور اسی مبدأ الانوار کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آیا کرتی تھی، ہر طرف اسی محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہ چاند کو دیکھ کر اگر سخت بے کل ہوتا ہے تو اس لیے کہ اس میں بھی جمال یار کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ چشمہ خورشید میں اس کی موجیں مشہود نظر آتی ہیں اور ہر ستارے میں اس کی چمکار کا تماشا دکھائی دیتا ہے۔ خوب رویوں میں ملاحت اسی خالق حقیقی کے حسن کا پتہ دیتی ہے۔ ہر حسین آنکھ اسی کو دکھاتی ہے اور ہر گیسوئے خمدار کا ہاتھ اسی خدائے واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر گل و گلشن اس کے حسن و احسان کا چمن کے خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت بیان کیا ہے آپ نے۔ سچی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ علیہ السلام ان مقدمات کے لیے جا رہے ہوتے تھے، لیکن دراصل ان سفروں میں بھی غم اغیار کے سارے جھگڑے کٹ رہے ہوتے تھے۔ اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، گزشتہ جیسا میں واقعہ بیان کر چکا ہوں روزی کے سفر کا، وہاں بھی آپ نے
سڑک کے نظارے دیکھ کے یہی کہا کہ جب پانیوں کے جھرنے اور پہاڑوں کے سبزار کتنے خوبصورت ہیں. بس اسی ایک ذات میں فنا اور رضا کی کیفیت تھی جو ہر آن آپ پر طاری رہتی تھی. دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، اس محبوب حقیقی کی یاد کبھی دل سے محب نہیں ہوتی تھی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سے والدہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا ہے، یا فرمایا کہ بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پڑھنا چاہیے. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے آپ اسے بہت کثرت سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بستر پر کروڑ بدلتے ہوئے بھی یہی کلمہ آپ کی زبان پر ہوتا تھا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب مولوی شیر علی صاحب سے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سبحان اللہ بہت پڑھتے تھے. اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنا مشاہدہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہمیشہ سبحان اللہ پڑھتے سنا ہے. آپ بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سکون و اطمینان سے اور نرمی کے ساتھ یہ الفاظ زبان پر دہراتے تھے، اس طرح کے گویا ساتھ ساتھ صفات باری تعالیٰ پر اور بھی فرماتے جاتے تھے. پھر انہوں نے لکھا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے مجھے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے سونے کی کیفیت یہ تھی کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ جاگ اٹھتے اور منہ سے آہستہ آہستہ سبحان اللہ فرمانے لگ جاتے اور پھر سو جاتے تھے. حضرت شیخ یعقوب علی سرفانی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے آقا اور محسن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و اتباع میں گوشہ نشینی اور گوشہ تنہائی بہت پسند تھا، اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو کبھی باہر نہ آتے. متعدد مرتبہ یہ بات آپ نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں ظاہر کی ہے. غرض جب آپ کی گوشہ نشینی نازک طبیعت اور خلوت پسند فطرت پر ایک پرزور اثر پڑا اور جذبہ الہیہ سے آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے گئے، تو آپ نے اپنے والد صاحب کو خط لکھا. اس مکتوب کو پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کس طرح اول عمر سے ہی اس دنیا سے متنفر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتے تھے. جوانی کی حالت میں لکھا گیا یہ خط بھی آپ کی پاکیزہ فطرت اور مطہر سیرت کا ایک جزو ہے. فارسی میں یہ خط ہے، سب کچھ حصہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ نے لکھا والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ ان ایام میں برائل عین دیکھتا ہوں اور بچشم سر بڑی فکر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں کہ تمام ممالک اور بلاد میں ہر سال کوئی نہ کوئی وبا آ جاتی ہے جو دوستوں کو دوستوں سے اور عزیزوں کو عزیزوں سے جدا کر دیتی ہے. اور کسی سال بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ بھڑکتی آگ اور یہ دردناک حوادث شور قیامت برپا نہیں کرتے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے دل دنیا سے سرد ہو چکا ہے اور چہرہ اس کے خوف سے زرد ہے. آج کل بھی دنیا کے جو حالات ہیں وہ اسی طرح ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ کس طرح ہر طرف آگیں بھڑک رہی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق پیدا کرنا چاہیے. اور پھر ہم نے لکھا اس خط میں کہ اکثر شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کے یہ 2 مصرے یاد آتے ہیں اور حسرت کے آنسو بہتے چلے جاتے ہیں کہ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مبائش ایمن اور بازی روزگار. کہ عمر ناپائیدار پر تکیہ نہ کر اور روزگار کے اس کھیل سے کبھی اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھ. یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں تو محفوظ ہو گئے. پھر لکھا کہ نیز یہ 2 مصرے فرخ قادیانی اس زمانے میں مسیح علیہ السلام اپنا تخلص فرخ لکھا کرتے تھے. اس کے دیوان میں دل کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں کہ بدنیا دوں دل مبند اے جواں کہ وقت اجل می رسد ناگہاں. کہ اے نوجوان اس گھٹیا دنیا سے دل نہ لگا کہ اجل کا وقت اچانک آ جایا کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بقیہ عمر گوشہ تنہائی میں بیٹھوں، لوگوں کی صحبت سے دامن بچاؤں اور اللہ سبحانہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں تاکہ گزشتہ پر عذر اور معافات کا تدارک ہو سکے.
اس خط سے معلوم ہوتا ہے، اور بھی لمبا خط ہے یہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کسی شہرت اور عظمت کے طلبگار نہ تھے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق صافی رکھتے تھے۔ یہ ہمارا واقعہ ہے کہ آپ کے گوشہ نشینی اور گوشہ گزینی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کبھی جلوت میں نہ آتے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل مد نظر نہ ہوتی۔ اور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں میدان عمل میں انہوں نے نکالا ہے۔ جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجز خدا کے کون واقف ہے۔ میں تقریباً 25 سال تک خلوت میں بیٹھا ہوں اور کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار شہرت کی کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت رہی کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر امر عامر سے مجبور ہوں۔ یوں اپنے والد صاحب کو خط لکھ کر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گویا کہ یہ ایک قسم کی شہزادگی تھی جو ترک کر دی۔ آپ کے والد صاحب کی ملکیت میں 7 گاؤں تھے، اور یہ سب کچھ آپ نے محض خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ اپنے ماننے والوں کو بھی بعض دفعہ اس حوالے سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں لکھا ہے کہ میاں محمد موسیٰ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قادیان گیا تو وہاں ایک نو مسلم شخص تھا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، فصل تیار ہے، بڑا ذمہ دار تھا، میں نے تقسیم کرانی ہے۔ ہاریوں سے تقسیم کرتی ہیں، جو مظاہرے ہوتے ہیں ان سے تقسیم بٹائی ہوتی ہے ان سے۔ آپ نے فرمایا کتنی فصل ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو بہت سے گاؤں چھوڑ کر خدا تعالیٰ کا دروازہ اختیار کیا ہے، آپ کچھ روز اور ٹھہریں، اپنی دینی حالت بہتر کریں اور دنیا داری اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ وہاں اس وقت بہرحال آپ ان کے حالات جانتے ہوں گے، آپ نے یہ فرمایا، لیکن آپ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ دنیا داری بالکل ترک بھی نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں ان کی قدر بھی کرنی ہے۔ تو بہرحال اس نوآبائی کی تربیت کے لیے آپ نے ان کو یہی مشورہ دیا۔ تو یہ حالات کے مطابق بھی ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے بھی حالات دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ بالکل ڈوب جائیں، اور اتنا تارک دنیا بھی نہ ہوں کہ جو حق ہے دنیا کے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو ہم ایک سموئی ہوئی تعلیم ہے اسلام کی، اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس پہلو سے ہمیشہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تھے آپ کے عشق و محبت اور عبادتوں کے بعض پہلو جو آج میں نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں حقیقت میں عبادت کا بھی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں بھی ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان کا فیض اٹھاتے رہیں اور بعد میں بھی اس فیض کے اثرات ہم پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے جو حقیقی مومن اور ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر مشکلات اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار احمدیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ احمدی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ امت مسلمہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دنیا کی تباہی سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ان کو اس شر سے، اس معصوم لوگوں کو ان کے شر سے بچائے، اور اگر یہ جنگ اور تباہی مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ معصوموں کو اس سے بچا کے رکھے اور ظالموں کی پکڑ فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.